اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے چربی سے دیکھنے کی طاقت دی اور ہڈی کو سننے کی طاقت دی اور گوشت کے ایک ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دی، یعنی زبان کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ان چیزوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ کان سننے کا کام کرتے ہیں اور آنکھیں دیکھنے کا کام کرتی ہیں اور زبان بولنے کا کام کرتی ہے۔ یہ اسی کی قدرت ہے، ورنہ کوئی اور یہ دیوی دیوتا جو بنائے ہوئے ان لوگوں نے ان میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو تمہارے حصول علم کا جو ذرائع ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ پھر اور اس سے آگے آ جاؤ، یعنی گفتگو شروع ہو رہی ہے تمہاری جو بقا کا ذریعہ تمہاری روزی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پھر جن دو چیزوں پہ تم اپنی زندگی چلاتے ہو تو وہ کان اور آنکھ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پھر تمہاری زندگی جہاں سے وجود میں آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کا ذکر فرما رہا کہ کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ زندے سے مردے کو نکالنا، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ مومن سے کافر بھی پیدا ہو جاتا ہے، زندے کو نکالتا ہے مردے سے، تو کافر کے گھر پہ مومن پیدا ہوتا ہے، تو کافر مردہ ہے اور مومن زندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کافر کے گھر پہ بھی مومن کو پیدا فرما دیتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ انڈا اور نطفہ ظاہر میں بے جان ہے، انڈے میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے، اس طرح انسانی نطفہ ظاہری اعتبار سے وہ بھی بے جان ہے، مگر انڈے سے بھی اللہ تعالیٰ پرندے کو نکال دیتا ہے، ایک مخصوص اس کو حدت دی جائے، ہیٹ دی جائے، یا تو مرغی کے نیچے رکھ کے یا مشینوں میں رکھ کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے جاندار چیز پیدا فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی انسانی نطفہ جب اس کو مخصوص مقام پہ رکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو کون ہے وہ یہ پیدا کرنے والا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے میں سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ تو ایک تفسیر تو یہ کہ مومن کے گھر پہ بھی کافر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ پرندہ جاندار ہے مگر اسے انڈا نکلتا ہے اور انڈا ظاہری اعتبار سے بے جان ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان جاندار ہے مگر اس سے نطفہ خارج ہوتا ہے، وہ ظاہری اعتبار سے بے جان ہوتا ہے۔ تو یہ سب اس کی تفسیریں ہیں جس میں انسان کو غور کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ بتاؤ یہ کام کون کر رہا؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ان سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند کام اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ روزی سے معاملہ شروع فرمایا، پھر کان آنکھ کا ذکر کیا، پھر زندگی کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کہ زندگی پہ کون پیدا کرتا ہے، مردے سے زندے کو نکال دینا، زندے سے مردے کو نکال دینا، یہ کس کے کام ہے؟ یعنی انسان کی بقا کا ذریعہ اور انسان کی پیدائش کا ذریعہ اور درمیان کے جتنے پروسیس اس میں آ گئے، یہ کتنے بڑے کام ہیں۔ یہ آسمان پہ بادلوں کو چلانا، پھر بادلوں کا یہ سمندروں سے اٹھنا اور پانی لے کر آنا، پھر اللہ کے حکم سے جہاں پہ اس کا حکم ہوتا ہے، زمین کے جس حصے پہ ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں، وہ کہیں پہ برستے ہیں کہیں پہ نہیں برستے ہیں، پھر وہ پہاڑوں پہ پانی گرتا ہے، وہ برف بن جاتا ہے، برف بن کے خاص موسم میں پگھلتا ہے، پگھل کر وہ دریاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر تمام انسانوں کو سیراب کرتا ہوا پھر اسی سمندر میں آ کے گر جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کون چلا رہا سارے کے سارے کام؟ اور صرف یہ پانی کو طرف بہانے کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ سارے پودے، حیوانات، نباتات، ان کی سب کی روزی اسی میں بندھی ہوئی ہے۔ کہ جب بارش ہونا بند ہو جائے تو اس میں قید پڑ جاتا ہے، زندگی ختم ہونے لگتی ہے۔ تو یہ سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے۔ پھر یہ پیدائش کا جو معاملہ ہے
تو اب سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی ترقی کرنے کے باوجود کہتے چاند پہ پہنچ گئی ہے، ان سب باتوں کے باوجود سائنسدان یا سائنس کوئی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدائش کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ انہی چیزوں میں چل رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے لیے مقرر کیا ہوا۔ یہ تو کر لیا سائنس نے کہ پہلے جو ہے انڈا مرغی کے نیچے رکھتے تھے، مرغی انڈے کو سہتی تھی، بچہ نکل آتا تھا۔ اب انہوں نے مشینیں بنا لی ہیں تو مشینوں میں انڈے کو رکھا جاتا ہے تو اس سے بچہ نکل آتا ہے۔ لیکن کیا سائنس آج تک اس مقام پہ پہنچی ہے کہ کوئی مٹی کا ڈھیلا اٹھائے اور اس سے جو مرغی کا بچہ نکال دے؟ تو خدا کے بنائے ہوئے پروسیس ہی کو وہ آگے چلا رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ زندگی کا کوئی نیا پروسیس نہیں لے کے آئے۔ تو اس ساری کی ساری چیزیں ان کی تدبیریں کون کر رہا ہے؟